ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام متقی نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، پیدائش سے پہلے پرہیزگار نہیں تھے، متقی نہیں تھے۔ یہ دیکھیں دیتے ہیں سارے حوالے دیتے ہیں، میں نے تیرے دانت نکالنے ہیں، متقی نہیں تھے، دے دو اس کو، یہ بھی دے دو اور یہ ویڈیو کے سامنے کر دو۔ میں کہا کرتا ہوں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ، بریلوی صحابہ کے گستاخ، اور ایک پر تو فتویٰ لگ گیا کہ مسلمہ نہیں، یہ کافر اور کفر کا فتویٰ لگا۔ جو بھی ہے گلشن اسرار والا آپ نے کہہ دیا، جو بھی ہے ہندو ہے عیسائی ہے بریلوی ہے سکھ ہے ہندو ہے، اس پر فتویٰ لگا۔ جب تو کہتا ہے مسلمہ نہیں تو فتویٰ لگا، بے لگام ہو کر فتویٰ لگا، آگے نہ چل پھر فتویٰ لگا۔ لیکن دال میں کچھ کالا کالا ہے، فتویٰ بھی نہیں لگاتا اور کہتا ہے کہ یہ مسلمہ نہیں، یہ دال میں کچھ کالا۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، تم مناظرہ جیت چکے ہو الحمدللہ، شرائط جو طے ہوئی ان کے مطابق تم مناظرہ جیت چکے ہو الحمدللہ۔ وہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں تھی۔ میں نے اس کے سامنے اس کے مسلمہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب کا حوالہ پیش کیا، صراط مستقیم کا، نبی کا خیال کو، نبی پاک کے خیال کو بیل گدے کے خیال سے بدتر کہا۔ اس کا جواب ہے، اس کا مطلب تم نے مان لیا کہ تم گستاخ رسول ہو۔ تم نے اس کا جواب ہے سب انبیاء اولیاء ذرہ نہ چیز سے کم تر، اس کا جواب ہے سب نبیوں کو ذرہ نہ چیز سے کم تر کہا۔ تو کہتا ہے بریلوی سب کافر ہیں، میں کہتا ہوں سارے بھابی کافر ہیں، اور تم سب کافر ہو، وہ کافر ہو۔ وہ گواٹی وہ دل پہ ہاتھ رکھ، ادھر دیکھنا یار، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ادھر دیکھ ذرا۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث پیش کی تھی، جواب نہیں دیا، بخاری کی حدیثیں پیش کی، جواب نہیں دیا، صراط مستقیم کی عبارت کا جواب نہیں دیا، تقویۃ الایمان والی عبارت کا جواب ہے بت والی نبی پاک کی قبر انور کو بت کہا، اتنی بڑی گستاخی کی، اس کا جواب ہے او تم ہو ہی گستاخ ہے، نبی کی قبر انور کو بت کہتے ہو۔ پھر میں نے کہا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر فتویٰ لگا، کیوں نہیں تو نے جرت کی؟ عبد الرحمن کیلانی پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ ثناء اللہ مرتضی پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ تو نے خود کہا تھا کہ فتویٰ لگائیں گے کہ ثناء اللہ کافر ہے، تو مولوی وحید السما وہ اس پر تو نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کہنا وحید السما بھی کافر ہے۔ اور یہ ایک فتویٰ ہے تمہارا، یہ کیا نام ہے؟ نہیں مدرسے کا نام، یہ تمہارا بابیوں کا مدرسہ تقویۃ الایمان، تقویۃ الاسلام، مولوی عبد الرؤوف، وہ کہتا ہے ہم ان مذکورہ بزرگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ان کو رحمت اللہ کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی، امام جعفر صادق، حضرت علی حجویری، باجزید بستانی، ابو بکر شبلی، خواجہ معین الدین چشتی۔ او گواٹی او تیری آنکھاں نکلیاں رہ گئیاں، او کتنے تیرے آواز گم ہو گئے۔ اور تمہارا مولوی کہتا ہے یہ سب ہمارے بزرگ ہے، یہ فتویٰ ہے، دیکھو چیک کرو یہ فتویٰ، یہ تمہارے مولوی کا فتویٰ ہے۔ یہ دیکھو کسان الہی ظہیر تمہارا جس کو تم شہید اسلام کہتے ہو، اس کے استاد کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ برکاتیہ۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ لے ذرا، کہیں تو بے ہوش نہ ہو جائے، اور دل پہ ہاتھ رکھ لے کہیں تو بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہ دیکھو یہ کہتا ہے بریلوی کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام، کہتا ہے بریلویوں کا ذبیحہ، او گواٹی سن، بریلویوں کا ذبیحہ، او مولوی اسحاق ظہیر دا استاد کہندے بریلویوں کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ مسلمان ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ مسلمان ہے، اور اسحاق الہی ظہیر کے استاد کو کافر کہہ
بھی مسلمان ہے. ہیلو جی ایک منٹ. تنظیمی والے حدیث یہ دیکھو تنظیم اہل حدیث ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث گستاخ رسول ہرگز نہیں. اور تیرے مولوی نے مان لیا کہ بریلوی گستاخ رسول ہے, تو آج بکے کہ بریلوی گستاخ رسول ہے, تو تیری اپنی بکواس ہے. اور تیرے مولوی کہتے ہیں بریلوی, کیا کہتے ہیں بریلوی ہرگز گستاخ رسول ہے نہیں ہے. اور بریلوی گستاخ رسول ہے نہیں ہے. یہ تیرا حنیف یزدانی کہتا ہے. اور سن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کی ہر قسم کی خرابیوں اور گمراہیوں کے خلاف پوری قوت سے کلمی جہاد کیا ہے, جس پر آپ کی تصانیف شاہد ہیں. مولانا موصوف نے اپنے فتاوا میں جہاں اصلاح عقائد پر زور دیا وہاں اصلاح اعمال پر بھی پوری توجہ دی, لیکن افسوس کہ آپ کے ایسے فتووں کی اشاعت کی طرف کما کو توجہ نہیں دی گئی. اور تیرا مولوی کہتا ہے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ, اور تیرے کتنے 5-6 مولوی میں نے ثابت کر دیے کہ یہ کافر ہیں, ان پر کفر کا فتویٰ لگا. پر تو مر سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, بے ہوش ہو سکتا ہے. اور تیرے ہوش اڑ گئے, اور تیرے ہوش اڑ گئے, لیکن تو نوری کا جواب ہے نہیں دے سکتا. اب دیکھو یہ نور العرفان کا حوالہ کیا پیش کیا, اور کتنی بڑی خیانت کی, اور یہودی بھی شرما گئے. ہائے ہائے ہائے, تو یہودی بھی شرما گئے. کہتا ہے اور آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر خلیفۃ اللہ تھے. اور پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا وجود تھا نہیں, تو پھر تجھے یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے نور العرفان کا شرم نہیں آئی؟ وہ تجھے شرم کرنی چاہیے تھی. اب ان پر فتوے لگا جو میں نے تیرے 6-7 مولوی پیش کیے ہیں. عبد الرحمان کیلانی پر اسے کافر کہے, ثناء اللہ کو کافر کہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر فتویٰ لگا, احسان علی ظہیر کے استاد پر فتویٰ لگا. اوے پھر اگے چلا گے, پہلے فتوے لا, انہاں نو کافر کہے. او گواٹیا, اوے او گواٹی ادھر او گواٹی, اتنا روٹھ گیا, اتنا ناراض ہو گیا, دیکھتا بھی نہیں ادھر توجہ کر. تو کیوں اتنا پریشان ہوئے ہے, تو کیوں اتنا, اور تیرے رنگ اڑ گئے, تیری ہوائیاں اڑ گئی. اللہ اپنے مولویوں پر فتویٰ, میں نے تو بول کا جواب دے دیا تھا, اس میں لکھا تھا فتاوی شامی میں کہ رخصت نہیں ہے ذمہ کے بارے. میں نے شامی سے فتویٰ دکھا دیا, اس کو قتل کیا جائے گا. اور پھر میں نے گلشن یہ جو آپ نے غیر معروف کتاب پیش کی ہے یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے. اور جو میں نے اعتراض کیے اور خضر علیہ السلام والا واقعہ, یہ دیکھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے کہ اولیاء کرام کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت خضر جو اکثر اکابر سے ملاقی ہوتے ہیں, آیا وہ خضر موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے اور صحابیت میں شبہ نہیں, یا ہر دور میں ایک ولی بنام خضر ہوتا ہے, یعنی مناسب ولایت سے ایک عہدے کا نام خضر ہے. اور تجھے کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے, تو کیا جانے, اور گستاخوں میں تو کبھی ولی پیدا ہی نہیں ہوا, اور تجھے کیا پتا کہ جو اس
جس عہدے پر قائم ہوگا اسی نام سے پکارا جائے گا. جیسے غوث کا نام عبداللہ عبد الجامع اور اس کے دونوں وزیر, دست جب وراثت کا نام عبد الملک عبد الرب جن کو امامین کہتے ہیں, اوتاج اربا کا نام عبد الرحیم عبد الکریم عبد الرشید عبد الجلیل, یوں ہی جو عہدہ نقابت پر ہوا اسے خضر کہا جائے گا. یہ خضر نبی علیہ السلام کی بات نہیں, یہ اس خضر کی بات ہے جو ہر دور میں ایک ولی اس عہدے پر قائم ہوتا ہے. اس کا اپنا نام کچھ ہو. ایک جماعت عظیم صوفیاء کرام اسی قول پر ہے. اور کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنے, اور بہت حکایات سے اس کا پتہ چلتا ہے. حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اسی قول کی تائید کی. اصابہ فی تمیز الصحابہ میں فرماتے ہیں بعض اولیاء کا قول کہ ہر زمانے کے لیے ایک خضر ہوتا ہے, وہ نقیب اولیاء ہوتا ہے. جب ایک نقیب کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نقیب مقرر کر دیا جاتا ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے. کر رہے ہیں ہم, جب تقریر کرتے بیٹھ جائیں. ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا, بیٹھے جی, خاموش, بالکل خاموش. اس نے علیہ السلام کہا ہے دھوکہ دیا تم نے, دوسرے دھوکہ دیا ہے. خاموش سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, یہ تنقیدات, اس میں خضر علیہ السلام لکھا ہوا ہے. نبی کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے, یہ نبی ہے. یہ اس نبی کے متعلق کہا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاذ تھے. اور ولی جو ہے وہ نبی کا استاذ نہیں ہو سکتا. یہ خضر علیہ السلام یہ رد کیا ہے ولی پر نہیں, اس خضر پر جو نبی ہے. تم نے نبی کی گستاخی کی ہے. یہ جھوٹا ہے کہ نوری جھوٹا ہے, اور نوری علیہ السلام کہہ رہا ہے. نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جا رہا ہے, یہ ولی کی بات نہیں, یہ نبی کی بات ہے. گلشن اسرار یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے, یہ تیرا مکتبہ چھاپتا ہے. یہ دیکھے قبلہ شاہ ہے, یہ فخر الاولیاء ہے. اس کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے کہ یہ گستاخ ہے, اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. ایک سے آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں. اس کے علاوہ عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام. خدائی کے بخشش اس کا جواب نہیں آیا, قیامت تک نہیں آ سکتا. وہ تیرا احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس نبی پہ سلام ہو جو ذلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے. اور تیرا بانی کہتا میری طرف دیکھ نوری, نوری اب تیرے لیے قبر بنائی جائے گی, تو مر جائے گا انشاءاللہ, لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں میری طرف دیکھ, یہ بہار شریعت ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے, یہ تیرا بابا کہتا ہے. بہار شریعت والا کہتا ہے اہل حدیث گستاخ نہیں ہے. یہ دیکھیں بہار شریعت صفحہ نمبر 59, یہ دیکھیں یہ وہابیت ہی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بکی ہیں, غیر مقلدین سے ثابت نہیں. ہماری بات غیر مقلدین سے ثابت نہیں، یعنی گستاخانہ عبارت ثابت نہیں. آگے والے ہمارا اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ ہے مقالات کاظمی، یہ مقالات کاظمی ہے، یہ سعید احمد کاظمی یہ لکھتا ہے اہل حدیث اگرچہ ان سے توہین امیز عبارات ثابت نہیں. اہل حدیث وہ جماعت ہے، تیرا بابا کہتا ہے ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں، یعنی اہل حدیث گستاخ نہیں، یہ تیرا بابا کہتا ہے. اور وہ جو رسالے میں ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے ہم کہتے ہیں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ، اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو ہندو بنا رہے ہو. تم نے حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، اور کافروں اور ذلیلوں. اور یہ دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق احمد رضا خان کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے. ہاں وقت نوٹ کیا جاتا ہوں. اور ان کی مشہور کتاب ہے تذکرہ کابر اہل سنت والے نے اس کی تعریف کی ہے، دکھاؤ ان کو.
یہ کیا کفر بکتا ہے؟ دیکھو صفحہ نمبر 72، حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، خاموش خاموش، میں لوح ہوں، میں قلم ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں اسرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں۔ قائدیانی ہو او مرزائی ہو، نوری ادھر دیکھ، محمد کا دعویٰ کر رہا ہے، محمدیت کا، کہ میں فضیل بن عیاض محمد ہوں، محمد، وہ محمد جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام، لیکن تیرا کافر کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، میں عرش بھی ہوں۔ اور دیکھیں، اچھا اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہ ہے احمد رضا خان کی جو کتاب کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، اور درود پڑھنے والوں اور جعلی درود پڑھنے والوں سنو، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو پہلے ذلیل تھا، یہ لطمۃ الغیب، یہ نصیر الدین صاحب کی کتاب ہے، لطمۃ الغیب۔ نصیر الدین نے کہا ہے کہ یقیناً احمد رضا خان نے یہ بہت بڑی توہین کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھو لطمۃ الغیب والا کہتا ہے، پیر نصیر الدین کہتا ہے، اس شہر مکی میں مکی کے دور کے مصائب اور طرح کے توہین آمیز سلوک کی طرف اشارہ فرماتی ہوئی کہا، اے میرے آقا مولا، آپ کی اس عزت پر لاکھوں سلام جو مکی دور کی 13 سالہ ذلت کے بعد آپ کو عطا کی گئی۔ نوری میری طرف دیکھ، یعنی نوری میری طرف دیکھ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ذلیل تھے، اس کے بعد 13 سال ذلیل تھے، 13 سال، اس کے بعد عزت ہوئی ہے۔ یہ احمد رضا خان نے کفر بکا ہے۔ یہ لطمۃ الغیب والا پیر نصیر الدین گولڑے والا کہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو گولڑا شریف، وہاں تو گولڑا شریر ہے، وہاں تو شرارت ہی شرارت ہوتی ہے۔ لیکن یہ مان گیا ہے، وہ کہتے حق وہ جو سر چڑھ پر بولے، جو سر چڑھ کر بولے، وہ حق کو مان لیا ہے کہ یہ جو احمد رضا خان نے کفر بکا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ ذلیل تھے، احمد رضا خان کافر ہے جو اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وسنن، تم میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ بت کہا ہے اللہ کے رسول نے خود، یعنی مطلب یہ کہ بعد میں لوگ بت بنائیں گے، بت بنائیں گے جو پوجیں گے، میری قبر کے سامنے جھکیں گے۔ تو بت اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے تم اللہ کے رسول کے گستاخ ہو۔ حدیث ہے موطا امام مالک میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، بت کے سامنے سجدہ کی تشبیہ ہے، مشبہ و مشبہ بھی میں فرق ہوتا ہے۔ آئیں مجھ سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ مقیاس حنفیت ہے، یہ مقیاس حنفیت ہے عمر اچروی کی، تمہارا مولوی معتبر اور تمہارا مناظر اعظم ہے۔ یہ کہتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ چپ میں دکھاتا ہوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ناظر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں صحبت کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور نوری تیرا جگر بڑا بدبخت جگر ہے جو اس عمر اچھاوی بدبخت پہ تو فتویٰ نہیں لگاتا کفر کا۔ آپ جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ آگے کہتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مثل کرامن کاتبین کے نظر پھیر لیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نظر پھیر لیتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اور جھوٹ، یہ مزید جھوٹ۔ اور نظر پھیر لیتے ہیں وہ دوسری میں کیسے حنفیت۔ اور یہاں احمد رضا خان کہتا ہے کہ دیکھیں، اور آپ
शहादत भी मकामात जरूर, लेकिन बवजह आपकी ज़ात पाक होने के इन मकामात मुतनफ़रा की तरफ मंसूब करना ऐन गुस्ताखी है। ऐन गुस्ताखी यानी अल्लाह के रसूल को गंदी जगहों की तरफ मंसूब करना ऐन गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। और वो तो बड़ा गंदा वक्त होता है जब सोहबत हो रही होती है, वहां कैसी कैसी बातें होती हैं, और तुम नबी के कैसे गुस्ताख हो यार। ये तुम्हारा ऐन गुस्ताखी है और ये कुफर भी है, ऐन गुस्ताखी भी है। खामोश, हमारी तरफ देखें, ऐन गुस्ताखी भी है और ऐन कुफर भी है। और ये देखें, ये तज़किरा गौसिया है। अब आप कहेंगे कि हम ये नहीं मानते, दफा निकाल के दे यार। अच्छा ये देखें, इबलीस व मोहम्मद अस्त हम संग, अस्तगफिरुल्लाह। इबलीस और मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक है, इस पर बस पर झगड़ा लगाओ। एक है इबलीस और मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक है। इस पर बस पर झगड़ा लगाओ। एक है इबलीस शैतान और अल्लाह के रसूल एक हैं, हम संग अस्त। और नूरिया, तू अल्लाह का भी गुस्ताख है, रसूल का भी गुस्ताख है, तेरा जिगर इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और नूरिया, ये तज़किरा गौसिया है कि इबलीस व मोहम्मद अस्त हम संग इस पर फतवा लगाओ। एक ही हैं, इबलीस और शैतान एक ही, इबलीस और मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक हैं। इस पर कुफर लगाओ, कुफर का फतवा लगाओ, और ना पेश और इस पर कुफर का फतवा लगाओ। ये देखें, एक और इबारत सुने, यार, इतनी गाली ना पेश करो। उस पर जरा ये जो क्वाटी ने तज़किरा गौसिया की इबारत पेश की है, ये सुनो, ये फतावा रिजविया है, ये जिल्द नंबर है 15, सफा नंबर 279। ये देखो किताब तज़किरा गौसिया, जिसमें गौस अली शाह पानीपती का तज़किरा है। दलाल तो गुमराहियों बल्कि सिरी कुफर की बातों पर मुश्तमिल है। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं ये किताब दलाल तो सिरी कुफर पर मुश्तमिल है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इसको दलालतों का मजमुआ करार दिया, ये किताब खारिज है। और तू आंखें फाड़ फाड़ के देखता ही रह जाएगा। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। सोने ऐसी नापाक बेदीनी की किताब का देखना हराम, जिस मुसलमान के पास हो जलाकर खाक कर दे। और इस हवाले ने तुझे जला के खाक कर दिया है, तेरे जिगर को छलनी कर दिया इस हवाले ने। सोने, ये जो तूने हवाला पेश किया था लतमतुल गैब का, ये देख, अल्लामा अशरफ सियालवी साहब कहते हैं इजालतुर रहम में, कहते हैं शाह नसीरुद्दीन गोलवी की शाह इस्माइल देलवी से सबकत, शाह इस्माइल देलवी से सबकत। हमारे उलमा ने तो लिखा है कि शाह नसीर बेअदबी करने में शाह इस्माइल से भी आगे गुजर गया। हमारे उलमा ने तो इसे मुस्तरद कर दिया है। मुसल्लमा कुतुब से हवाला पेश होगा, मुसल्लमा कुतुब से। कोई आज तू मर जाएगा, मुसल्लमा कुतुब से हवाला पेश नहीं कर सकेगा। और फिर ये जो तूने कहा किल्लत बाद कसरत पे लाखों दरूद, तो तुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती। सुनो यार, तो तुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो तू वाबियों का तर्जमान कैसे बन गया? अगर तू 2-4 साल वाबियों के पास मुनाजर रहा, मैं सुन्नियों को यकीन से कहता हूँ, सुन्नियों को मुनाजरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाबियों को जलील ही इतना कर देगा। तो जिस शख्स को उर्दू पढ़ना नहीं आता वो दीन का तर्जमान कैसे बन गया? तो इज्जत बाद जिल्लत नहीं है, तो इज्जत बोध जिल्लत है। पे लाखों सलाम कि आका आपकी वो इज्जत जो जिल्लत से दूर है उस पर सलाम हो। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जब आपके बंदे बोलते हैं पीछे अल्लाह दे फजलो करम नाल और तुसी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੇ ਨੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ ਸੁਣ ਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਲੀਲ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਦੇਖ आ तेरा मौलवी आवेश तकवियतुल ईमान किताब ही देख इसका हाशिया देख वो तर्जमा करता है इसके हाशिए में तकवियतुल ईमान का हाशिया ये सफा 19 है मेरे पास इसके साथ तज़किरुल अख़वान भी है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला का तर्जमा करता है ओ गुआटी जिगर को थाम ले और दिल को थाम ले वो तर्जमा करता है तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अब भाइयों तुसी भी सुनो नबी नू सलील किन्ने आख्या है आ देखो तो कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला कहता है बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम सब उस वक्त जलील थे और नबी को जलील कहने वालों और जलीलो और नबी को जलील कहने वाले जलीलो तुम हो हम नहीं हमने साबित कर दिया है तुम गुस्ताखे रसूल थे गुस्ताखे रसूल हो गुस्ताखे रसूल रहोगे जब तक अपने इन कुफरिया अकीदों से तौबा नहीं करोगे और तूने फज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह को तो जालिम तूने काफिर कहा बुजुर्गों की शतीहात की बिना पर जिन्होंने गलबा शुक्र की वजह से ऐसे अल्फाज कहे ये किताब कौन सी है अल-इत्तिसाम शुमारा अच्छा ये ये देख हफ्त रोजा अल-इत्तिसाम लाहौर ये तेरे मजहब का रसाला है भाभियों का ओ भाभी मौलवी इधर देख नाराज क्यों होता है यार इधर देख वो कहता हजरत फज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह ओ कहे इत्तिसाम वाले भाभी काफिर है ओ कबो इत्तिसाम आ देख ये देख इसको तू पहचानता होगा इब्ने कसीर को पहचानता होगा कि नहीं पहचानता ये अल बदाया वन नहाया मेरे पास है इब्ने कसीर कहता है हजरत फज़ैल बिन इयाज बू अली तमीमी आप एक आबिद जाहिद इमाम आलिम और वली हैं फज़ैल बिन इयाज क्या है वली है और ये कहता है फज़ैल बिन इयाज क्या है काफिर लगा फतवा इब्ने कसीर पर कि इब्ने कसीर भी काफिर है और 6 मौलवी तेरे पहले फतवे दी साजिश ने और तू फतवा दे हुन तेरे 9 मौलवी हो गए नहीं सनाउल्लाह भी विचे अब्दुल रहमान किलानी भी विचे सनाउल्लाह भी विचे और नौ सिद्दीक हसन भुपाली भी वही तो समा भी किन्नू किन्नू अज काफिर आखेगा ओ काफिर आके तू उठेगा भाभी तेन जुतियां न मारन ते गल होगी फिर हाँ जी अब फज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह को काफिर कहने वाला अब तुझ पर लाजिम है कि इब्ने कसीर काफिर है और क्या इब्ने कसीर को काफिर कोई काफरा नाराज है हाय बेशर्मीदा हासा हसन वाले हो और थोड़े हासे तू सदके जाइए ओके और ठंड नहीं पै गई और नूरी ने ऐसा फाना ठोकिया ही जेड़ा कभी नहीं पुटिया जाएगा देख मैं भी खामोश ठीक है देख जामिया तक़वियतुल इस्लाम आ तेरा मौलवी जामिया तक़वियतुल इस्लाम मौलवी अब्दुल रऊफ कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमाम जाफर सादिक हजरत अली हजवेरी बायजीद बुस्तामी अबू बकर शिबली ख्वाजा मोइनुद्दीन बायजीद बुस्तामी हजरत सुल्तान बाऊ फज़ैल बिन इयाज और पट के अखा वेख फज़ैल बिन इयाज अबुल हसन खरकानी जुनैद बगदादी ख्वाजा गुलाम फरीद इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हम्बल
बुजुर्गों को अपना बुजुर्ग मानते हैं और उनको रहमतुल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं है। ओए काफरां नूं बुजुर्ग मनदे हो? आ तुहाडा 10वां मौलवी हो गया जे। आज किन्नू किन्नू काफर कहेगा? आया सोने आ इब्ने कय्यम नूं ते तू जानदा ही होएगा। कोई इब्ने तैमिया दा शागिर्द है। आ गुआटी ओए गुआटी आ तेरियां अखां क्यों चुक गईयां ने? किताब पकड़ना गुआटी वेखदा क्यों नहीं? तो मैंने तेरे हर सवाल का जवाब दे दिया है, तेरी फिकी इबारतों का जवाब दे दिया है। और सिराते मुस्तकीम की इबारत तुझ पर कर्ज है, तो तकवियतुल ईमान की इबारत तुझ पर कर्ज है, कर्ज रहेगी। तो नबी के मजार को बुत कहा और फिर झूठ बोला, कहता है जी नबी ने खुद अपनी मजार को बुत कहा। अच्छा, मैं इसी बात पर तुझे चैलेंज करता हूं, एक हदीस दिखा दे नबी ने फरमाया हो कि मेरी कब्र बुत है, मैं अभी तुम्हें शिकस्त लिख कर दूंगा। अगर ना दिखा सके तू झूठा, मैं सच्चा। बरेलवी भाग गए हैं, 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 बरेलवी भाग रहे हैं, बरेलवी भाग रहे हैं, बरेलवी भाग रहे हैं। अहमद रजा खान काफिर है, सारे बरेलवी काफिर हैं, सारी बरेलवियत काफिर है, सारे बरेलवी गुस्ताख हैं। अब हमारी बारी में बोलते हैं, कागज पे लिखा हुआ है भट्टी एंड को, भट्टी एंड को, भट्टी एंड को। ये भट्टी एंड को कौन है? और ये अपने पास संभालिए, इसका कोई एतबार नहीं। इसके अलावा ये कहता है उर्दू उर्दू, और मैं तुझे उर्दू भी पढ़ाऊंगा, फारसी भी पढ़ाऊंगा और अरबी भी पढ़ाऊंगा। नूरिया मेरी तरफ देख, खामोश। ये देखे कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद। अच्छा, कसरत बाद किल्लत, यहां भी बाद है, यहां भी बाद है, खामोश। यहां भी बाद है, खामोश। यहां भी बाद है। अरबी में जो उर्दू में शेर होता है ना, उसके काफिये बराबर होते हैं और तुझे पता नहीं। कसरत बाद किल्लत, यहाँ फिर बात बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। कसरत बाद किल्लत, यहाँ बाद है, मैं तुझे उर्दू भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, कि कसरत दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत बाद है, बाद जैसे पहले बाद था, यहाँ भी बाद है। यहाँ कहाँ पेश है? बोध है। और दूसरी बात ये मैं आपको पढ़ाता जाऊं, बोध जो है ना, बोध, बोध अरबी का लफ्ज है, ये उर्दू का है ही नहीं। अरबी जो उर्दू का लफ्ज है वो बाद है, वो बाद है। बोध जो है ये अरबी का लफ्ज है और तो ये पता ही नहीं। और दूसरी और लुत्फ की बात ये है, मजे की बात ये है, नसीरुद्दीन भी काफिर। नसीरुद्दीन भी काफिर, गुलशन इसरार वाला भी, गुलशन इसरार वाला भी भी बाद है। बोध कहाँ है? बाकी नसीरुद्दीन को आपने जलील कह दिया कि वो हमने निकाला हुआ है, तीर को निकाल दिया, तीर को। गुलशन इसरार वाला निकल गया, गुस्ताख। दूसरा तज़किरा गौसिया वाला काफिर। तीसरा नसीरुद्दीन गोलड़े वाला भी बदबख्त इनके नजदीक। तीन को इन्होंने फारिग कर दिया, अब लाइन लगाएंगे हम। ये देखें, जलील का मैं इल्जामी जवाब देता हूँ, इल्जामी जवाब मैं दे सकता हूँ। चीज भी अल्लाह ने बनाई है, वो जो चीज भी अल्लाह ने बनाई है वो इसके हुजूर जलील हैं। में नबी भी आता है और अल्लाह ने अपने नबी को भी पैदा किया है, बनाया है। फतवा अफ्रीका है, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन। हम तीनों को एक ही मट्टी से पैदा किया गया। तो पैदा किसने किया? अल्लाह ने। तो अल्लाह के हुजूर में सारे जलील हैं, इसमें नबी अलैहि सलाम भी आ गए हैं। ये इल्जामन है। ये देखें,
یہ ہے کنز الایمان، یہ احمد رضا خان ہے، اور بعد ذلت بعد ہے بود۔ پھر شور کر رہے ہیں، خاموش 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 کرو۔ خاموش رہو۔ اور واپس مقالات کاظمی، دو اور کتاب اس کا جواب نہیں آیا، کدھر ہے وہ؟ اس کا جواب نہیں آیا۔ ان چیزوں کا جواب ہے نا۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے علاوہ پیشاب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو لکھنا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور سب النبی، نبی علیہ السلام کو گالیاں دینا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو گالیاں دی اس کو قتل کرنا چاہیے، یعنی وہ زندیق ہے، تو قدوری والے کو زندیق کہو نا، فتویٰ لگاؤ۔ بہر الرائے کے بارے میں اور دیکھیں، نوری نے خود کہہ دیا، جو نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کرنا چاہیے، یعنی وہ ذلیل بدبخت ہے۔ تو قدوری والے ان کے فتوے کے مطابق بدبخت، ہدایہ والا بدبخت، بہر الرائے شامی والا بدبخت، بحر و رائق والا بدبخت، اور یہ گستاخ رسول 4 ہو گئے تمہارے فقہا، اور 3 وہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ اسی تو تھوڑی پنجابی بھی جان دے، ہاں، اور میں تجھے اردو بھی پڑھاتا جاؤں۔ کثرت بادی قلت باد ہے، باد وہ تو لفظ ہی عربی کا ہے، یہ تو شعر جو ہے یہ اردو کا ہے، بات کا لفظ ہے، بات کا لفظ۔ بڑی کر لے، یعنی بڑی کر لے، تجھے نظر نہیں آتا۔ اب نوری تیرا کلیجہ پھٹے گا، میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر آپ چیخیں گے، تڑپیں گے۔ ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے، میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے، اور پھر آپ تڑپیں گے، تڑپ رہے ہیں۔ نوری تو مر سکتا ہے اور تو پھٹ سکتا ہے، تو ریزہ ریزہ ذلیل ہے، تو سارے بریلوی کافر، سارے بریلوی گستاخ، اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، حدیث کے گستاخ، سارے اسلام کے گستاخ، میں نے سارے جوابات دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باقی ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے کہ معین الدین چشتی وغیرہ اس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہمارے بارے میں تمہارا کیا؟ دیکھیں تمہارا بابا کیا کہہ رہا ہے، خاموش خاموش، حیا کر، شرم کر، میری باری میں بولتا ہے۔ اب تجھے چھوڑا نظر آ رہا ہے اور تو بھاگ رہا ہے، ویڈیو گواہ ہے۔ اہل حدیث والوں تمہیں مبارک ہو، کوہاٹی مناظرہ جیت چکا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، کوہاٹی مناظرہ جیت چکا ہے۔ یہ خاموش، یہ پیش کرو۔ یہ دیکھو مقالات کاظمی، یہ کہتے ہیں اہل حدیث سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں ہوئی، اور تیرا پیو لکھتا ہے، پیو روحانی پیو لکھتا ہے کہ توہین آمیز عبارات ثابت نہیں ہیں۔ مقالات کاظمی تجھے میں پڑھاتا جاؤں۔ اچھا، سید احمد سعید کاظمی اور کاظمی کہ اہل حدیث سے عبارات یقیناً نہیں ہے، لیکن تم چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھو۔ تم تو گستاخ ہی گستاخ ہو یار، نبی کو گالیاں دو، تم نبی کو گالیاں دو، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی لگاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کہہ دیا ہے، اور میں تجھے اردو پڑھاتا جاؤں، یہ بود نہیں ہے، یہ باد ہے۔ لیکن اہل حدیث والوں 7 کو انہوں نے فارغ کر دیا، کتنے کو؟ 7 کو فارغ کر دیا اہل حدیث والوں۔ نوری کا بچوڑا نکال دیا ہے میں نے، اور نوری کا میں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ نصیر الدین، اور نیری میری طرف دیکھو، نوری آج میں نے انشاءاللہ تجھے خاکی بنانا ہے۔ اور نوری بتا ادھر دیکھ، نصیر الدین وہ ہے کہ گولڑا دربار میں اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہوتی ہے، میں اسلام آباد میں رہا ہوں، سارا دن اس کی ویڈیو چلتی ہے، اور سال کے 12 مہینے چلتی ہے۔ لیکن اہل حدیث والوں تمہیں مبارک ہوئے، آج نصیر الدین کو ہم نے اس کی زبان سے ذلیل ثابت کر دیا ہے کہ نصیر الدین گولڑے کا پیر وہ بدبخت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ آپ اس کو بدبخت کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے احمد رضا خان کو بدبخت کہا ہے۔ یقیناً احمد رضا خان بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ ذلت کے بعد عزت ملی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بعد یہ کافیہ
یہ جو کافیہ ہوتے ہیں نا، کافیہ میں آپ کو پڑھاتا جاؤں، کافیہ ہوئے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں باد ہو یہاں بود ہو، یہاں باد ہو یہاں بود ہو۔ اردو میں تجھے پڑھاتا ہوں، نوری تو مر تو سکتا ہے اور زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے نوری، اور تو ریزہ ریزہ تو ہو سکتا ہے۔ آ میرے مدرسے میں داخلہ لے تاکہ تجھے میں پڑھاؤں، اردو بھی پڑھاؤں، فارسی بھی پڑھاؤں، عربی بھی پڑھاؤں، اور علوم صرف نحو منطق فلسفہ پڑھاؤں، ریاضی پڑھاؤں۔ ہم نے سارے بزرگوں کا جواب دے دیا اور کسی کو ہم نے فارغ نہیں کیا، لیکن انہوں نے 7 کو فارغ کر دیا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دے، نبی علیہ السلام کو گالیاں دے، وہ واجب القتل ہے۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے خود کہہ دیا، حکم لگا دیا۔ تو قدوری والا گالیاں دے رہا ہے کہ ذمے کی حفاظت کی جائے گی، ہدایہ والا گالیاں دے رہا ہے، بحر الرائق والا گالیاں دے رہا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اور شامی والا کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت، اور نبی کو گالیاں جو دے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو مارنا چاہیے۔ 7 کو فارغ کر دیا۔ حنیف قریشی نے جشن منایا کہ 1 کو فارغ کر دیا، آج تم نے 7 کو فارغ کر دیا۔ کتنے کو فارغ کر دیا؟ ہم نے سارے جوابات دے دیے ہیں۔ میں پھر کہتا جاؤں، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو تمہارا جعلی ہے، تم ہو ہی جعلی، تمہاری پگڑی جعلی اور تمہارا سارا کچھ جعلی، اور مذہب جعلی تمہارا، اور ہمارا مذہب تو کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ بعد کہتے ہیں اردو، میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ نے تو مجھے خانے وال میں منجا ہوا مناظر مانا ہے، لیکن میں تو آپ کو بچونگڑا بھی نہیں مانتا، اور تجھے تو آتا ہی نہیں ہے کچھ یار، تجھے تو آتا ہی نہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے خانے وال میں کہا تو منجے ہوئے ہیں، اور تو میری اپنی تعریف، میری تعریف کرتا ہے۔ بڑی اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کر کر کے اب تمہیں الفاظ بھی صحیح نظر نہیں آتے۔ کہتا ہے جی بود عربی کا ہے، تو قلت کون سا ہے؟ قلت عربی کا نہیں ہے؟ تجھے اتنا پتہ نہیں ہے؟ مجھے پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور تجھے اتنا بھی علم نہیں، اور تیری نظر اسی طرف کیوں جاتی ہے؟ اور وہاں پر کثرت بودے قلت پہ لاکھوں سلام۔ انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، وہ کوثر جو قلت سے دور ہے۔ ایسے ہی امام احمد رضا رحمۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، ایسی عزت آقا جو ذلت سے دور ہے، جو ذلت سے دور ہے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ وہ منافق نہیں جانتے۔ ہم نے یہ حوالہ فرق کر دیا، اور یہ تو نے حوالہ دیا مقالات کاظمی کا، تو یہودیوں والی تعریفات کرنے سے تو باز نہیں آیا، تو باز نہیں آئے گا، اور تیرا قارورہ ملتا ہی ان سے ہے۔ کہتا ہے میں داخل کروں گا، نوری نے تو پھانا ٹھوک دیا ہے نا، تو اسی لیے تو اچھل رہا ہے نا، اور نوری نے ایسا پھانا تجھے ٹھوک دیا ہے، اب یہ تو چیختا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھ مقالات کاظمی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی پہلی بات، نیز نام نہاد اہل حدیث بھی ان وہابیوں کے ہم مسلک ہیں، ان وہابیوں کے
ہم مسلک ہیں. اور یہ جو حاشیہ ہے، یہ تجھے پتا کس کا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتا نا. یہ مولوی غلام سرور قادری کا لکھا ہوا ہے. وہ ہمارا ہم اثر ہے. ہمیں ویسے ہی اس سے اختلاف ہے. ہم اسے اپنے اکابرین میں مانتے ہی نہیں ہیں. اور پہلی بات یہ حاشیہ کی اس نے بددیانتی کی اور اس نے حوالہ دیا شاہ سید کاظمی کا. اس نے حوالہ دیا سید شاہ سید کاظمی کا حوالہ وہ دیا. اور حاشیہ کس نے لکھا؟ غلام سرور قادری کا. اور لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جھوٹے دے رب دی لعنت. اور بابیا اور دیکھ یہ دیکھ خواجہ معین الدین پر تو نے فتویٰ ابھی تک نہیں لگایا. اسماعیل دہلوی اس پر ابھی تو نے فتویٰ نہیں لگایا. وہ تجھ پر قرض لے کر مرے گا. ثناء اللہ کو کافر کہے اور عبد الرحمان کیلانی کو کافر کہے اور تنظیم اہل حدیث والے کو کافر کہے. ابن کثیر کو بھی کافر کہے. ثناء اللہ کو بھی کافر کہے. عبد الرحمان کیلانی کو بھی کافر کہے. اہل اعتصام والے کو بھی. نواب صدیق حسن پوپانی کو بھی. تنظیم اہل حدیث والے کو بھی. اسماعیل کو بھی. شرح الصدور والے کو بھی. حنیف یزدانی کو بھی. اور کتنوں کو آج تو نے کافر بنا دیا. او ظالم. او پارٹی ادھر دیکھ یار میرے یہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا تھا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر. مجھے اسی پر شکست اور فتح ہے. اللہم لا تجعل قبری وثنن. میری قبر کو تم بت نہ بناؤ. بت اللہ کے رسول نے فرما دیا یعنی اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچو. یعنی بعد میں بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کی قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے اور قبر کو معبود بنائیں گے. تو یہاں تو صحیح حدیث ہے موطا امام مالک مصنف ابن ابی شیبہ. یہ جو ہے اللہم لا تجعل قبری وثنن. دیکھیں یہ اس نے کس نے یہ جو کہا ہے تیرا اپنا کا یہ جو ہے نا مقالات کاظمی کہتے ہیں یہ ہمارا ہم اثر ہے. اس کا اعتبار نہیں. 8واں بھی فارغ. میں نے کسی کو فارغ نہیں کیا. یہ جو کہتا ہے کہ اس کی عبارت کا کوئی اعتبار نہیں نوری نے کہہ دیا ہے. مقالات کاظمی کی عبارت کا اچھا یہ کس نے اندر باڑا ہے؟ یہ باڑا کس نے ہے؟ اور تمہارا ہے تمہارے اندر ہے. یہ تمہارا ہے تمہارے اندر ہے. یہ نکل نہیں سکتا. اور میں نے ایسے پھنا ٹھوک دیا ہے ایسا قلعہ ٹھوک دیا ہے اور اندر سے نیچے سے میں نے قلعہ باندھ دیا ہے کہ تو ہل بھی نہیں سکتا. آدھا اندر اور آدھا میرے باندھا ہوا ہے. اس وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا. خدائے کی بخشش کا جواب آ گیا. اور نصیر الدین نے چونکہ بانی بریلویت پہ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ گستاخی اس وجہ سے تم نے فارغ کر دیا. لیکن وہ فارغ ہے جو بھی ہے. احمد رضا خان فارغ ہے اور یہ حجت البالغہ یہ شاہ اسماعیل شہید کی ساری عبارتوں کی جوابات آ گئے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں جو پیش کر رہا تھا یہ حجت البالغہ. اور سن لو نوری سن لے اور نوری سن بریلوی اللہ کی بھی گستاخ بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ. اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں. حضرت آدم کو ہندو کہہ رہے ہیں. سن نوری میری طرف دیکھ. اب تیری میں نے آنکھیں نکالنی ہیں. تیری آنکھیں میں نے نکالنی ہے. سن میں ایسی گفتگو سے بالکل بری ہوں. شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں حجت البالغہ میں جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا اجماع کے مخالف ہو اس سے میں بری ہوں. اور یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اگر کوئی ایسی بات کر دوں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اجماع کے خلاف ہو میں اس سے بری ہوں. وہ مجھ پہ کوئی ملامت نہیں ہوگا. میں توبہ کر رہا ہوں. میں بری ہوں. اور نوری
آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور دیکھو تم تو ہمیں کافر کہتے ہو، اور نذیر حسین دہلوی صاحب کو تیرا بابا کہہ رہا ہے کہ صحابی معلوم ہوتا ہے. یہ تو صحابی معلوم ہوتا ہے. تم ہمیں کافر کہتے ہو، تمہارے اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے نوری، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، دلیل وہ جس کو مخالف بھی مان جائے. اور دیکھ مخالف مان لیا. نذیر حسین دہلوی تو صحابی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو وہابی ہے، صحابی معلوم ہوتا ہے. تیرا پیو قاعدہ پہ آئے اور قلعہ میں نے اندر کر دیا ہے. ہاں اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، وہ تو صحابی کہہ رہے ہیں، حالانکہ کافر ہے. ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ہم غلط بات کی تائید نہیں کرتے. نذیر حسین دہلوی صاحب ایک محدث تھے، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں. یہ گستاخی ہے، لیکن وہ تو ہمیں صحابی کہہ رہے ہیں اور یہ کافر ہے. ہمارے بزرگوں کو صحابی کہہ رہے ہیں، ہمیں سے مراد نذیر حسین دہلوی صاحب میں نے جو دلیل پیش کر دی. اس کے علاوہ اور تم کافر کہتے ہو. اب جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کیا ہے؟ اچھا فیصلہ اسی پر کرتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید کو احمد رضا خان نے کافر نہیں کہا، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں. اور تو کافر کہہ رہا ہے، تو جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، اور اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ گھوڑا اور یہ میدان اور نوریا میدان مناظرے کا لگا ہوا ہے. اگر تیرے اندر ہمت ہے اور تیرے اندر اگر پانی ہے تو اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. نوریا ہدایت کی بخشش، ہم 8 کو انہوں نے فارغ کر دیا، میں نے کسی بزرگ کو فارغ نہیں کیا. اہل حدیث والو تمہیں مبارک ہوئے، تم مناظرت جیت چکے ہو. اہل حدیث مناظرت جیت چکے ہیں، اور اب اور کوئی عبارت نہیں پیش کرے گا. 10 سے زیادہ عبارتیں پیش کر دی ہیں. اگر ہماری عبارتوں کی تشریح کرتا ہے، ہاں گنتے ہیں. شاہ والی باتیں پیش کی، اس کا جواب ہو چکا. عزت بود ذلت والی پیش کی، 3 جواب ہو چکا. ذمہ والا پیش کیا، جواب ہو چکا. حضرت خضر علیہ السلام کا حوالہ پیش ہوا، وہ ہو چکا. آدم علیہ السلام کا ہندو مذہب ہونا، یہ آپ نے عبارت پیش کی، یہ ہو چکا. ایک صوفی کی عبارت، گلشن اسرار کی عبارت، یہ ہمارے نزدیک مسلمہ کتب میں نہیں، اس کا جواب ہو چکا. اور فضیل بن ایاز والی عبارت، یہ 8 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم بستری کے وقت حاضر ہوتے ہیں. 9 تذکرہ غوثیہ کی عبارت، یہ 10 عبارتیں آپ پیش کر چکے ہیں. اب آپ اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ کوئی اور عبارت پیش کریں، لیکن ہم نے مستقل جو عبارتیں آپ کی پیش کی ہیں وہ 4 کی ہیں، باقی جو ہیں وہ بطور الزامی کی ہیں ہم نے. تو ہمارا حق ہے ابھی کہ ہم ابھی 6 عبارتیں پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے جو عبارتیں پیش کی ہیں، قدوری کی، ہدایہ کی، پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھنا، سورات ہاں ایک گدے کے خیال والی ایک. اچھا دوسری جھگڑے والی اب بات نہیں ہے. میری بات سنیں، آرام سے میری بات سنیں، غور و فکر کریں. مر جانا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، قبر میں جانا ہے، قبر اشر کو سامنے رکھے. آپ کی عبارتیں پوری ہو چکی ہیں اور آپ پہلے اسے تسلیم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جھگڑا ڈالنا یہ اچھی بات نہیں. آپ نے میری بات سنیں، میری اب یہ آخری ٹرن ہے، تو میں 10 منٹ میں اپنی باری پوری کرتا ہوں، تو میں اس میں کوئی نئی عبارت نہیں پیش کروں گا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ ہماری 10 عبارتیں پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی عبارت پیش نہیں کروں گا. اب میں شروع کرتا ہوں، اور میری 10 منٹ جو ہے ٹائم وہ آپ پورا سنیں گے. یہ دیکھو میں عبارتیں پڑھ کر سناتا ہوں. پہلی چشتی کی عبارت 1، پیشاب والی 2، عزت بود ذلت والی 3، ذمی والا حوالہ 4،
चलो 3 लाओ फायदे जिम्मी वाला फायदे खरीदे ना 10 हो जूतों की हिफाजत वाला हिंदू मजहब वाला ना गुलशन असरार वाला फुजैल बिन इयाज वाला, ये 8 हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम हम बिस्तरी के वक्त हाजिर होते हैं 9, तज़किरा गौसिया की इबारत 10 और फवायद फरीदिया से भी आपने इबारतें पेश की हैं। तो ये आपकी, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात सुनते कब है? एक कहते हैं कि मैं आपकी तकरीर के दौरान बोलते भी जाते हैं और फिर कहते बोलता नहीं हूं। तो ये जिस तरह मैंने आपकी ये 10 इबारतें गिनवाई हैं, अब इंसाफ का तकाजा ये है कि अब आप तहम्मुल के साथ, ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ आखिरी 10 मिनट में हमारी तकरीर सुने और उसमें हम कोई नई इबारत पेश नहीं करेंगे। कैसी अजीब बात है, कैसी नाइंसाफी। असल में आप आखिरी टर्न सुनना नहीं चाहते, असल आप आखिरी टर्न जो है वो सुनना नहीं चाहते, और ये आपकी बिल्कुल नाइंसाफी और गलत बात है। तो इबारतें तो 10 लिखवा दो जी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आखिरी बात करता हूँ, फाइनल करता हूँ, बात सुने जी। यार गल तो सुनो। अच्छा, अगर हम आपको एक इबारत पेश करने दें तो क्या आप हमें 4 इबारतें और पेश करने देंगे? क्योंकि हमारी इबारतें 6 हुई हैं पहले मुस्तकिल। कम मानने हैं यार, गलत बात क्यों करते हैं? इबारतां लिखवाने नहीं पे, इबारतां तो लिखाओ, बाकी फैसला बाद में करांगे। यार हमारी 10 इबारतें तो लिखवाओ ना, हमारी 10 इबारतें तो लिखवाओ। देखो हमने आपकी 10 इबारतें लिखवा दी हैं। इबारतां लिखवाओ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके हर सवाल का जवाब दे दिया है और वीडियो गवाह है, लोग देखेंगे, फैसला करेंगे कौन झूठा है कौन सच्चा है। हमारी जितनी इबारतें हैं वो सब उन पर कर्ज हैं, उनकी जितनी इबारतें हमने एक एक करके उनका जवाब दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जो है वो जीत गए, उनकी फतह है। ये लोग वीडियो देखेंगे और खुद फैसला करेंगे। और हमने ये मस्जिद अल हदीस में आकर साबित किया हक को सदाकत की निशानी जो है मसलक के हक और कुरान और हदीस के मुताबिक जो है मसलक, वो अल्लाह के जो मसलक के अहले सुन्नत है मैंने, और हमने ये साबित किया है। हम क्वाटी साहब 1.5 साल से मेरे साथ ये बातें करते रहे हैं, जिसके साथ मर्जी मेरा मुनाजरा करो। हमने और ये किसी और के घर में नहीं जाना चाहते थे।